الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے حاضرین مجلس، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں اور پردہ نشین ماں بہنوں اور قوم کی عزیزائیں اور بچیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت مرد کا ایک حصہ ہے، یعنی جس طرح سے ہم حروف کاٹتے ہیں، حصے کاٹ دیتے ہیں تو دو حصے بنتے ہیں، تو ایک حصے کو مرد سمجھنا چاہیے، دوسرے حصے کو عورت سمجھنا چاہیے. یعنی حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مرد کا جو رنگ ہوتا ہے چہرے کا وہی عورت کا ہوتا ہے، مرد کے کا جو مزاج ہوتا ہے عورت کا بھی مزاج اللہ نے رکھا ہے ایسا ہی. اور تھوڑی سی کجی ہے وہ صنفی فرق اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے ڈال دیا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. اس لیے دنیا میں اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں وہ 98% احکامات میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بات مرد کے لیے ہے، جو حکم مرد کے لیے ہے، وہی حکم عورت کے لیے ہے. دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں بتایا. اللہ رب العالمین نے بھی تفصیل سے جو احکامات بیان فرمائے ہیں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، خاشعین کے لیے بھی، خاشعات کے لیے بھی، طیبین کے لیے بھی، طیبات کے لیے بھی، صائمین کے لیے بھی، صائمات کے لیے بھی. غرض یہ کہ یہ سمجھنا کہ عورت دو میں ترجیح کی ہے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. جس طرح سے مرد اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اسی طرح سے عورتیں بھی اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گی. یہ بچوں کا آنا جانا یا بند کریں یا تو تقریر بند کریں، یہ سکون تو ہے نہیں اور بٹھا کے تقریر کرنا چاہیے. دین کی بات کو سکون سے سمجھنا چاہیے، سوئی سے سننا چاہیے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے گھر کا دروازہ یا تو بند کر دے یا کسی کو آنے نہ دے. میں بتا رہا ہوں کہ مرد اور عورت کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے. چند جگہوں میں عورتوں کے مزاج کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر کے سمجھایا ہے. مثال کے طور پر عورت نماز میں بیٹھے گی تو کیسے بیٹھے گی؟ مرد کا بدن ٹائٹ اور درست ہوتا ہے تو مرد کے بیٹھنے کے کا الگ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. عورتوں کا بدن ڈھیلا ہوتا ہے تو حضور نے ان کے لیے بیٹھنے کا طریقہ الگ بتایا. سجدے میں مرد کا سجدہ کھلا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے پیر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کو سجدے کا طریقہ بتایا وہ پست بتایا، اور پست سجدہ ان کی صحت کے لحاظ سے اور ان کی کیا کہیں گے کمزور بدن کے لحاظ سے بہتر ہے. اس طرح کے چند احکامات میں کہیں کہیں فرق ہے، ورنہ تو جتنے احکامات مرد کے ہیں اتنے ہی احکامات عورت کے ہیں. لیکن ایک بات افسوس کی ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ہم مرد بچوں کو تو بہت پڑھاتے ہیں، لڑکوں کو تو بہت پڑھاتے ہیں، اور لڑکیوں کو ہم پڑھاتے نہیں ہیں. اور پڑھاتے بھی ہیں جو اس میں تو ایسی تعلیم دیتے ہیں جس تعلیم میں عورتوں کو اریانیت سمجھ میں آتی ہے اور وہ سدھرنے کے بجائے بگڑ جاتی ہیں اور تو دوستی کر کے ان کے تعلقات اور شادی بیاہ کے رشتے غلط ہو جاتے ہیں.
اس لیے میرے دوستوں اعتدال پہ آنے کی ضرورت ہے. مرد ہیں، مرد کے لیے احکامات ہیں اور مرد کے لیے تعلیم ہے، تو عورتوں کو بھی تعلیم دیجیے. صرف اسلام نے پردہ بتایا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے پردے کے لحاظ سے، اور ان کی سیکورٹی صحیح مضبوط ہونی چاہیے. اور مرد خود مضبوط ہے، وہ اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، تو ان کے لیے مردوں کے لیے بھی تعلیم، لڑکوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے، عورتوں کے لیے بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے. مرد ایسی تعلیم حاصل کریں جو بہادری سے تعلیم رہنے والی تعلیم ہو، اور عورتیں ایسی تعلیم حاصل کریں جو پردے میں رہ کر کے ان پہ وہ عمل کر سکیں، اور ان کو اگر کچھ کمانا دھمانا بھی ہو تو پردے کے اندر رہ کر کے وہ کر سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جہاد کا راستہ بتایا، مردوں کے لیے مسجد میں نماز بتائی اور جمعہ کی نماز بتائی، جماعت کی نماز بتائی، اور دیگر احکام میں مردوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا سا فرض کیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مرد تو جہاد کرتے ہیں، مرد تو تلوار کھاتے ہیں، مرد تو گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، اور مرد تو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے بہت بڑا ثواب حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم عورتوں کے اوپر جہاد نہیں ہے، اور مرد مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت اور جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہم سب عورتیں گھر کے گوشے میں نماز پڑھتی ہیں، تو بھلا مرد کے اعمال سے ہمارا اعمال برابر سے ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھی رہتی ہو تو تمہیں ثواب نہیں ہوگا. مرد جس طرح سے سرحد پہ بیٹھ کر کے اور دشمنوں سے ملک کا دفاع کرتے ہیں، اور تم بیٹھ کر کے گھر میں اور بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہو، بچوں کے اٹھنے اور بیٹھنے کا اور ایسا خیال رکھتی ہو کہ بچوں کو کھانے پلانے کا اور ان کے نماز کا، اس کو سنت سے سکھانے کا جو تم مشغلہ رکھتی ہو، یہ مشغلہ تمہارے لیے ان مشغلوں کے برابر ہے جو مردوں کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو جہاد میں جا کر کے ثواب عنایت فرمائیں گے اور عورتوں کو گھر میں بیٹھ کر کے ہی ثواب عنایت فرمائیں گے. میرے دوستو، یہ بات معلوم ہو کر کے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کے شہر کا نامبر میں عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ اسکول ہے اور وہاں پردے کا انتظام ہے، وہاں پڑھانے والی بھی عورتیں ہیں، پڑھنے والی بھی لڑکیاں ہیں، اور وہاں اقامہ نہیں ہے. پڑھ کر کے سب بچیاں اپنے اپنے ماں باپ اور اپنے سرپرستوں کے گھر میں چلی آتی ہیں، ان کی سیکورٹی میں چلی آتی ہیں، اور لڑکوں کے لیے الگ انتظام ہے. مثال کے طور پہ میں نے سنا کہ آپ کے یہاں جو میرٹھ سے آیا ہوا خاندان، مریض خاندان یہاں کہا جاتا ہے، انہوں نے جو اسکول قائم کیے، بچے 12ویں تک پڑھ رہے ہیں، اور بچے باضابطہ تھوڑی سی فیس میں. ایک طالب علم سے میں نے پوچھا بیٹے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہوں. کیا پڑھتے ہو؟ تو کہا کہ میں +2 میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا کتنا ہے تمہاری ان کی فیس کتنی ہے؟ کہا صرف 3000 روپے ہیں. بتائیے اتنی کم فیس میں آج دنیا کے اسکول نہیں چل رہے ہیں. آج جتنے اسکول چل رہے ہیں جا کر کے چلیے ہمارے یوپی میں دیکھیے، ہمارے بہار میں دیکھیے کہ وہاں اسکول صرف پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ بٹورنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں. بچوں کی پیٹھ پہ اتنی زیادہ کتابیں اور کاپیاں رکھ دیتے ہیں، پورے سال کے نصاب کی کتابیں. ان بچوں کو شروع سال سے آخر سال تک دھونا پڑتا ہے، ساری کاپیاں ان کو دھونی پڑتی ہے. ان نازک بچوں کو کتاب دھونے کی وجہ سے ان کی گردنوں پہ اور ان کے ہاتھوں پہ نشانات آ جاتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں میں نے دیکھا کہ راستے میں بچے اسکول سے واپس آ رہے تھے، ان کے بچے کو پکڑ کے میں نے اٹھا کے دیکھا تو آپ کے یہاں بہت ہی اعتدال ہے. اتنے زیادہ کتاب کا بوجھ نہیں دیتے ہیں، بلکہ جتنا بچہ پڑھ سکتا ہے، جتنا گھر سے لے آ کر کے پڑھ سکتا ہے، اتنی ہی کتاب، اتنی ہی کاپیاں اور اتنی ہی چیز ان کے بچے میں ہوتی ہے. ہم ہندوستان کے دوسرے علاقے کو دیکھتے ہیں تو یہ جو اسکول ہیں یہ بھی پیسہ کمانے کے دھندے ہیں، اور اپنے یہاں کے جو اسکول ہیں آپ کے خاص طور پہ پروان کے وہ ایسے نہیں ہیں.
اس ادارے کے بارے میں بھی مجھے معلوم ہوا کہ کافی پرانا ادارہ ہے، غالباً 1981 یا 82 سے چل رہا ہے یہ ادارہ۔ اس ادارے میں بھی ماشاءاللہ بہت ساری اس کی خدمات ہیں۔ ابتدائی تعلیم کی خدمات ہی بڑی خدمات کہلاتی ہیں کہ بچے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور نماز سیکھ لیتے ہیں اور دینیات کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے واقف ہو جاتے ہیں۔ یہی دین کی بنیاد ہے اور ان کی اہمیت ایسی ہے کہ آج بچے نے کلمہ سیکھا ہے جب وہ 2 سال اور 3 سال کی عمر ہے، یہی بچے جب موت کے وقت میں پڑھیں گے تو کلمہ ہی پڑھیں گے۔ گویا کہ وہ تعلیم دی جا رہی ہے جس تعلیم سے بچہ دنیا میں بھی مومن کہلائے گا، پاکیزہ زندگی گزارے گا، اور یہ تعلیم موت تک بھی کام آئے گی اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی کام آئے گی۔ تو آپ کے ادارے میں آ کر کے مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم طلب کرنے کا کی جو ذمہ داری دی ہے وہ صرف مردوں میں نہیں دی ہے، عورتوں میں بھی دی ہے۔ جہاں جہاں مسلم کا لفظ آتا ہے تو وہاں مسلمہ کا لفظ پوشیدہ ہو رہا ہے۔ آپ کے یہاں بڑے عالم صاحب موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ اس میں ہر مسلمان سے مراد مسلمان مرد بھی ہے اور مسلمان عورت بھی ہے۔ جہاں بھی مرد کا حکم ہے، مرد کا لفظ آتا ہے وہاں پر عورتیں خود بخود تابع ہو کر کے شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار اور عورتوں کا قربان اور نگراں مرد کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ میرے محترم، چونکہ افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے اس لیے میں اتنی ہی باتوں سے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔